بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین کی دعوت دینا ایک بڑا فطری عمل ہے۔ انسان جس اچھائی بھلائی کو اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں مطمئن ہوتا ہے، اس کے فوائد سے آگاہ ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے کے نقصانات کا اس کو اندازہ ہوتا ہے، تو اسے آپ سے آپ یہ خیال آتا ہے، اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات میں نے خود اپنے لیے اچھی سمجھی، مفید سمجھی، اس کو میں دوسروں کے ساتھ شیئر کروں۔ اس بات سے یہ آپ سے آپ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دین کی دعوت دینے سے پہلے انسان کو خود اس دین کو اختیار کرنے کی کوشش کرنے والا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں مخلص ہونا چاہیے اور اس سے آگاہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک دین کی دعوت وہ ہے کہ جو کوئی شخص پورے معاشرے کو دیتا ہے، اس کے لیے تو اس کو دین کا وہ علم حاصل ہونا چاہیے کہ جو اس کو معاشرے میں دین کی دعوت دینے کے لیے کوالیفائڈ قرار دے۔ لیکن ایک دین کی دعوت وہ ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو دے سکتا ہے۔ یہ وہ دعوت ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ العصر میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانہ گواہ ہے، یعنی وہ زمانہ کہ جو ان رسولوں کا زمانہ تھا کہ جنہوں نے جب اپنی قوموں کو اللہ کی بات سے آگاہ کیا اور انہوں نے انکار کر دیا اور پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا، وہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ انسان بھی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی، حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ یہ دعوت ہم کو اپنے حلقہ اثر میں دینی ہے۔ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک فیملی کا حصہ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے کچھ دوست ہیں، ہمارے کوئی کاروباری دوست ہیں، ہمارے کچھ کولیگز ہیں۔ جب موقع ملے ہم ان کو حق کی بات کہیں، یعنی وہ موٹی موٹی باتیں کہ جو ہم کو خود بھی اختیار کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانی چاہیے۔ یہ کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، یہ کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، یہ کہ ہمیں اپنی آخرت کا خیال رکھنا ہے، یہ کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ حق کی باتیں ہیں کہ جو بہت ضروری تو ہیں، مگر ہم بھول جاتے ہیں، ہم خود بھی بھول جاتے ہیں اور دوسرے بھی بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا انداز حکیمانہ ہو، ہمارے اندر اس کا درد ہو کہ ہم اپنی بات کو مخلصانہ طریقے سے نرمی کے ساتھ پہنچائیں تاکہ بات دوسرے کو سمجھ میں آ جائے۔ اور اس دعوت کو دیتے ہوئے یہ بات بھی لازماً ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جیسے آپ دوسرے کو حق کی تلقین کر رہے ہیں، ویسے دوسرے کو بھی اختیار ہے، بلکہ آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ دوسرا بھی اپنے اس اختیار کو استعمال کرے کہ وہ بھی آپ کو دعوت دے۔ کہیں آپ کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھے، خدا نخواستہ کہیں کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھے، تو وہ بھی آپ کو نرمی سے سمجھائے۔ یہ دین کی دعوت ہر مسلمان کو
ایک دوسرے کو دینی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو اچھے انداز میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔